یہ کہانی جب میں نے سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں بہت روئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زندگی میں اللہ جو بھی عطا کر دے انسان کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ کہانی بلوچستان کے شہر تربت کے ایک دولت مند گھرانے کی ہے۔ ان کا بہت بڑا گھر تھا جس میں 16 کمرے تھے، نوکر چاکر تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سنجی کی شادی اس گھر میں ہوئی۔ اس کی ساس تھوڑی سخت طبیعت کی تھی لیکن اس کا شوہر چاکر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ سنجی کہتی ہے میں نے جب چاکر سے پوچھا کہ آپ کی ماں اتنی سخت کیوں ہے تو انہوں نے بتایا اصل میں ان کو پوتے کی خواہش ہے، وہ چاہتی ہیں کہ دادی بن جائیں، میرے ہاں بیٹا ہو جائے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس نے کہا دراصل میری والدہ نے تم سے دوسری شادی کروائی ہی اسی لیے ہے کہ تم اس گھر کو بیٹا دے سکو۔ خیر ٹھیک 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ محمد دادی کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ مجھے بیٹا پیدا کرنے پر خاندان والوں نے بہت عزت دی۔ سسرال والوں نے اتنی عزت دی، اتنی مبارکباد دی کہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیٹا کی فوقیت ہے بیٹی پر۔ اس کے بعد میری 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری سوتن کے ساتھ کیا ہوا۔ میں بڑے فخر سے اس گھر میں جی رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ محمد جب بڑا ہوا تو میں نے اپنی سگی بہن کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اب ہوا یہ تھا کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی۔ سسر پہلے وفات پا گئے تھے اور جو کاروبار تھا وہ محمد نے سنبھال لیا تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا سب دیا ہے کہ مجھے پہلے پوتا چاہیے۔ محمد اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ کاروبار پر جاتا تھا۔ میری بہو پریگننٹ ہوئی اور پہلا بچہ بیٹی پیدا ہوئی، دوسری پھر بیٹی ہوئی۔ میں نے صبر کیا۔ 2 سال بعد پھر بیٹی ہوئی تو میں نے محمد کو بلایا اور کہا مجھے تیری اولاد چاہیے، پوتا چاہیے، میں اب تیری دوسری شادی کروں گی۔ سنجی کہتی ہے کہ محمد کی جرت نہیں تھی کہ وہ میرے آگے انکار کرتا کیونکہ میں نے اس کی تربیت اس طرح کی تھی، اس کو دبا کر رکھا تھا۔ میرے بیٹے نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ اور یہ بات جب میری بہن تک پہنچی تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا، وہ لڑنے کو آ گئی۔ میں نے کہا میں اپنی بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، یہ اس کا حق ہے۔ میری بہن اپنی بیٹی اور 3 نواسیوں کو لے کر چلی گئی۔ خیر میں نے محمد کی شادی کر دی اور میں نے ہر جگہ سے دعائیں کروائیں، اور جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو بیٹی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور اب میں کیا کروں؟ میرے بیٹے نے مجھے بہت سمجھایا اور کہا اماں اللہ کی مرضی، بیٹا بیٹی جو ہو۔ میں نے کہا لیکن مجھے وارث چاہیے۔ میں بالکل اپنی ساس کی طرح بن گئی تھی۔ خیر دوسری بار پھر بیٹی ہوئی۔ میں نے اس بچی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کچھ عرصے بعد میں انتظار کیا، پھر میں نے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ محمد نے مجھے بہت سمجھایا اماں ایسا مت کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا خبردار تم نے کچھ نہیں بولنا۔ خیر میں نے ایک غیر خاندان سے غریب گھر کی ایک لڑکی ڈھونڈ لی جو تقریباً 20-22 سال کی تھی۔ ان سے بات پکی کر لی اور 4-5 گاڑیاں بھر کر شادی کر کے آ گئے۔ شدری شادی کر کے ہمارے گھر آ گئی۔ شدری کی ماں کو میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ محمد کی تیسری شادی ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے پوتا چاہیے، اس لیے میں یہ شادی کروا رہی ہوں۔ انہوں نے میری بات سے انکار نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا۔ حق مہر بھی ان کو کہا جتنا اپنی مرضی سے لکھوانا ہے لکھوا دو۔ خیر صبح جب میں اٹھی تو شدری نے گھر کے سارے کام کر دیے تھے۔ میں نے کہا بیٹی تمہاری ابھی مہندی نہیں اتری، تم کام کر رہی ہو؟ اس نے چند دنوں میں میرا دل جیت لیا، میری بڑی خدمت کرتی تھی، اور جب میں اس کی سوتن پر سختی کرتی تو وہ اس کا ساتھ دیتی۔ وہ اپنی سوتن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہ رہی تھی۔ 2 سال بعد شدری کو بیٹا ہو گیا۔ میری خواہش پوری ہو گئی، میرا وارث میری گود میں تھا۔ میں نے بہت سارا خیرات کیا۔ میں نے اس کا نام سالار رکھا۔ سالار کے آنے کے بعد میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے سب سے سختی کم کر دی تھی، میرا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ سالار پر کر دی تھی۔ سالار بڑا ہو گیا، اس کے لیے بہت اچھے ٹیچر رکھے، وہ کالج گیا اور ہر سال پہلے نمبر پر آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا اور بولا فلاں فلاں میری ماں ہے۔ میری پہلی بہو کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے سب بتا دیا کہ کس طرح وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر اس نے کہا دادی پھر میں انہیں لینے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے منع کیا۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ وہ گیا، اس نے آنا جانا شروع کیا اور پھر ایک دن بہو کو لے کر آ گیا اور کہا آج میں آپ کا سالار ایک فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ میری بڑی امی ہے، دوسری میری چھوٹی امی ہے اور یہ میری امی ہے۔ سالار نے سب کو ایک جگہ کیا اور سب سے برابر سلوک کرنے لگا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، میں تو بس اس کو دیکھتی تھی اور جیتی تھی۔ محمد بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
پھر اس نے باپ کے ساتھ مل کر پہلی بہو کی بیٹیوں کی شادیاں کروائیں۔ اس کی محبت نے سب کو جوڑ دیا، وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ اس کے بعد میری دوسری بہو کی بیٹیوں کی بھی شادیاں کروائیں۔ پھر اس نے کاروبار سنبھالا۔ مجھے لگا میں نے جو فیصلہ کیا سب ٹھیک کیا، مجھے فخر ہونے لگا۔ تینوں مائیں سالار سے بہت خوش اور راضی تھیں۔ پھر ہم سالار کے کہنے پر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سالار نے بہت سے غریبوں کی مدد کی۔ پھر میں نے لڑکی دیکھنا شروع کر دیا اور آخر کار ایک لڑکی پسند کر لی۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں۔ سالار اپنی تینوں ماؤں کو دبئی لے کر گیا شاپنگ کروانے کے لیے۔ وہ 26 سال کا تھا اس وقت، اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ بارات والے دن جب اس نے تھوڑی دیر کر دی تو میں نے فون کر کے پوچھا۔ اس نے کہا حجام میں رش ہے، بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلا اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہمیں فون آیا، ہم سب وہاں پہنچے۔ 16 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا، میری شادی رک گئی۔ اس نے کہا میری غلطی تھی، میں بہت اسپیڈ میں تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو جس نے مجھے ہٹ کیا اسے کچھ مت کہنا۔ ہم سب رونے لگ گئے۔ اس کے بعد وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ جس نے ہٹ کیا تھا ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، معافیا مانگ رہے تھے۔ ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 7 دن بعد سالار کی سانسیں رک گئیں۔ ہم بہت روئے۔ ہم نے اس کی فیملی کو معاف کر دیا۔ جب سالار مر گیا تو مجھے ایسا لگا آج میں بیوہ ہوئی ہوں، آج میرے ماں باپ مر گئے ہیں، آج میں لٹ گئی ہوں، برباد ہو گئی۔ تینوں ماؤں کا برا حال ہو گیا۔ ایک محبت کرنے والا، پیار بانٹنے والا۔ جب اس کا جنازہ ہوا تھا مجھے محمد کہتا ہے اتنی صفیں تھیں کہ سب حیران ہو گئے تھے۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زور لگا کر کسی چیز کو حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں وہ آپ سے چھن نہ جائے۔ آج وہی نواسیاں پوتیاں جن سے میں نفرت کرتی تھی وہی میری خدمت کرتی ہیں، میرا خیال رکھتی ہیں۔ میری وہ آرزو منو مٹی تلے دب چکی ہے۔ میرا پوتا جو مجھے بہت یاد آتا ہے، میں اس کے پاس جلدی جانا چاہتی ہوں، لیکن موت اس لیے نہیں مانگتی کہ پہلے ہی میں ناشکری کر چکی ہوں، اب اور نہ کروں۔ زندگی میں اللہ جو عطا کرے اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر محروم بھی کر سکتا ہے۔